اس لیکچر میں ہم پروسیس کوآرڈینیشن اینڈ سنکرونائزیشن کے ایشوز ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو کنکرنسی اور کنکرنسی کے ایشوز ہیں، خاص طور پہ ریس کنڈیشنز ڈسکرائب کریں گے. پھر اسپیسیفکلی ایشوز کی بیس پہ کمپیوٹنگ کے حوالے سے اس کو فارملی ڈیفائن کیا جاتا ہے. پرابلمس ہیں تو اس کو بیسیکلی کریٹیکل سیکشن پرابلم ہے فارملی ڈیفائن کرتے ہوئے پھر اس کے سلوشنس کی ملٹیپل سلوشنز ہیں. سافٹ ویئر اپروچ ہے، ہارڈ ویئر اپروچ ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے، لینگویج کنسٹرکشن. اس لیکچر میں ہم سافٹ ویئر سلوشن کریٹیکل سیکشن پرابلم کا ڈسکس کریں گے اور اس کو ایک سمپل اگزامپل کے ذریعے السٹریٹ بھی کریں گے. پروسیس کوآرڈینیشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا اس کا ویو کر سکتے ہیں. کہ یہ آپریٹنگ سسٹم جو کنکرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمہ وقت یا بیسیکلی بیک وقت جو ہے نا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں لارجلی تو ایک دوسرے سے ڈپینڈ نہیں کری ہوتی، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً جو ایکٹیویٹیز ہیں پروسیسز ہیں وہ نارملی میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں یا سگنلز کرتے ہیں ایک دوسرے کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن جو ٹریڈنگ سسٹم کی جتنی بھی بیسیکلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کنکرنٹلی یوز کی بیک وقت، ایک وقت میں تو نہیں، بیک وقت اوور دا سیم ٹائم پیریڈ. ہم نے پہلے بھی لیکچر میں پروسیس والے میں ڈسکس کی ہیں چیزیں. دو طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں جی، ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہوتے ہیں، ایک کوآپریٹنگ پروسیس. اگر تو کوئی پروسیس ہے دوسروں کو افیکٹ کرے یا دوسرے اس کو افیکٹ کر سکیں تو وہ بیسیکلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر نہ دوسرے اس کو افیکٹ کر سکیں نہ وہ دوسروں کو افیکٹ کر سکے تو وہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ پروسیس ہوتا ہے. کمپیوٹنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جی پروسیسز آپس میں ڈیٹا وغیرہ شیئر کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. سو جو انڈیپینڈنٹ پروسیسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ نہ وہ کسی سے ڈیٹا لیتے ہیں نہ کسی کو ڈیٹا دیتے ہیں، تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ پروسیس ہوتے ہیں. جبکہ کوآپریٹنگ پروسیسز ہوتے ہیں جی وہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. کچھ انفارمیشن لے لی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو انفارمیشن پروسیسز آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں، وہ کوآپریٹنگ پروسیس ہوتی ہیں. لیکن کوآپریشن ہوتی ہے بیسیکلی شیئرنگ آف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، اس کے عناصر میں دیکھا جاتا ہے. نارملی جب بھی ہم نے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جی پروگرام سے پروسیس کریٹ ہوتا ہے تو اس کو نارملی سسٹم ریسورسز ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں. پروگرام ہوتا ہے، میموری اسپیس ہے، ایگزیکیوشن ٹریسز اس کے جو ہیں، کیونکہ ایک پروسیس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یونٹ آف ریسورس ایلوکیشن ہوتا ہے، یونٹ آف ایگزیکیوشن پاتھ ہوتا ہے، تو تھریڈس کی فارم میں ہوتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں فائلز وغیرہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے. نارملی یہ پروسیس کنکرنٹلی رن کرتے ہیں جی. بیک وقت ہے بیسیکلی اس کو اردو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو، لیکن وہ جو بہتر یہی ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن وہ یہ کہ جی کنکرنٹلی مین اوور دا سیم ٹائم پیریڈ. لگتا وہی ہے کہ جی بیک وقت سارے کریں، لیکن ایک ایک وقت میں ایک ہی نارملی پروسیس جو ہے نا سی پی یو کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے کنکرنسی کے ایشوز ہیں جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مینلی جو پروسیسز ہیں وہ کنکرنٹلی رن کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ڈس جوائنٹ ان ریلیٹڈ پروسیس ہوتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کسی لینا دینا، تو اس کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ پروسیسز تو نہیں. لیکن جو دوسرے ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز، تو ان کو ظاہر ہے کہ اگر انفارمیشن چاہیے تو بعض دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جی وہ جو انفارمیشن ہے دوسرے پروسیسر نے اگر پروڈیوس کی ہے تو وہ تو فوراً ہی اس کو یوز کر لیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو پروسیسز ایک دوسرے کا ریسورسز شیئر کرتے ہیں وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ سارے پروسیسز جو ہے نا وہ پھر کوآپریٹنگ پروسیسز بیسیکلی. اور یہ جو سارا کمپیوٹنگ کی بھی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے پروسیسز ہوں یا یوزرز پروسیسز، اپلیکیشن پروسیسز، نارملی یہی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ باہمی تعاون سے ہی کی جاتی ہیں، وہ کوآپریٹنگ پروسیسز جن کو کہتے ہیں وہ. اور اس کے فائدے ہوتے ہیں جی، نارملی انفارمیشن شیئرنگ ہو جاتی ہے.
اگر ایک پروسیس انفارمیشن پروڈیوس کیے دوسروں کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بڑی آسانی سے انفارمیشن شیئر ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ جی کام کی تقسیم کی جا سکتی ہے. ڈفرینٹ ماڈولرٹی کا جو اپروچ ہے کہ جی ایک فنکشن ایک پروسیس ڈیفائن کرے, پھر آپس میں چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے. یا جب بھی ٹیم انوالو ہوتی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, تو ظاہر ہے کہ ایک بڑے پروگرام کے مختلف حصے مختلف ماڈیولز کی فارم میں لیتے ہوئے مختلف لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, پھر ان کو انڈیپینڈنٹلی بیسیکلی وہ ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کا ظاہر کہ پرووائڈ لاٹ اس کی تھوڑی سی آسانی بھی ہو جاتی ہے اوور آل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور سافٹ ویئر ایگزیکیوشن کے حوالے سے. کنکرنسی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جی ریسورسز لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. پروسیسز اگر سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی, نارملی شیئرنگ ہوتی ہے امنگ دا پروسیسنگ. جب آپ شیئرنگ کہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ پروسیسز کمپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کے لیے اور کوآپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے اس میں. تو جب ظاہر پروسیسز کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر کوئی ریسک بھی ہوتی ہے کہ جی کون سا پروسیس پہلے جو ریسورس کو گریب کر لے گا اور پھر اس کو یوز کر سکے گا کچھ نا. تو اس کے لیے خاص طور پہ اگر ہم پرائمری ریسورس جو ہے سی پی یو کا, تو سی پی یو بنیادی طور پہ ملٹی پلیکس کیا جاتا ہے جی. جو دوسرے جتنے بھی پروسیسز ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک پروسیس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, پھر دوسرا پروسیسر آتا ہے, تو ایک ریس بھی لگی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کوآپریٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ ہم نے اس لیے اس میں دیا بھی ہوگا لنک کی سی پی یو پروسیس اسکیجولنگ میں, ان میں ہم نے چیزیں تفصیلاً ڈسکس کی, کانٹیکس وچ کیسے ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے نہیں. خاص طور پہ اگر ٹائم شیئرنگ کے حوالے سے دیتے ہیں, ٹائم سلائس ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر پروسیس لے کے ایک سی پی یو ایک پروسیس سے لے کے دوسرے پروسیس کو الوکیٹ کیا جاتا ہے. اس ساری ایکٹیویٹی کو جب اس پروسیس کو جس سے سی پی یو لی گیا اس کا سارا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے سینسٹیو انفارمیشن رجسٹرز کی فارم میں, پی سی جو کوئی انفارمیشن ہوتی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا پروسیس ہے جو ریڈی سے رننگ اسٹیٹ میں جائے گا, اس کے پھر وہ جو رجسٹرز میں جو انفارمیشن ہے وہ لوڈ کی جاتی ہے. تو اس پورے پروسیس کو نارملی کانٹیکسٹ سوئچ کہا جاتا ہے, سوئچنگ کی جاتی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک جو پروسیس ہے تھوڑی دیر کے لیے پورا تو نہیں, تھوڑا سا اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے, پھر وہ دوسرے پروسیس کی باری آ جاتی ہے. تو یہ جب انٹر لیونگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے ایشوز اس میں پھر یہ کہ بعض دفعہ اگر ان کو پراپرلی ایڈریس نہ کیا جائے چیزوں کو, تو جو شیئرڈ انفارمیشن ہوتی ہے, کیونکہ ایک سے زیادہ پروسیسز انفارمیشن کو پروڈیوس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اس کو یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایکسیس جو ہوتی ہے جی نارملی میموری کے ذریعے میموری شیئرڈ میموری کے حوالے سے ہوتی ہے. ایک اور ٹیکنیک ہے نارملی پروسیسر میں انٹر پروسیس کمیونیکیشن, وہ کسی اور لیکچر میں ڈسکس کی ہوئی چیزیں. تو یہاں پہ پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی بہت سارے جب پروسیسز ہیں تو اس میں جو کنکرنسیز کے ایشوز ہیں وہ ورائز کرتے ہیں. وہ ہم دیکھیں گے ایگزامپلس کی مدد سے کہ ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا سمپل ایگزامپل ہے جی. نارملی یہ کہ جی یوزر ہے, اگر ایک ہی سکرین ہے, ملٹی پروگرامنگ انوائرمنٹ شروع میں یہی تھا کہ جی فرام این اپلیکیشن ٹو اندر اپلیکیشن, ایک یوزر ایک سے زیادہ ٹاسک پہ کام کر رہا ہے. تو لیکن یہی ہوتا ہے ایون ونڈو بیس انوائرمنٹس میں بھی, ونڈوز میں جو ماؤس اینڈ کی بورڈ ہے کسی بھی وقت جو ہے نا وہ جو لسنر ونڈو بنتی ہے, ایک وقت میں ایک ہی ونڈو اور اپلیکیشن کو ان پٹ دی جا سکتی ہے کیونکہ ایک ہی ماؤس ہوتا ہے. اس کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ ہے اور جبکہ ایک ہی سکرین ہے جس پہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کی جا رہی ہے لیکن ایک سے زیادہ اپلیکیشنز ہیں, تو اس میں ایشوز آ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکو بیسیکلی فنکشن ہے. دس پروسیجر جو ہے وہ ایک سے زیادہ اپلیکیشن ایک یوزر کی وہ اس کو شیئر کر رہی ہیں جی ایک وقت میں ایک, لیکن اس کا ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا ایگزیکیوٹ کر لیں. اور دیکھا جاتا ہے صاحب یہ اس کا جی ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ میں چن ان میں گیٹ کریکٹر سے جو بھی کریکٹر کی ان کی ہے اس کو بیسیکلی پھر سی کریکٹر آؤٹ میں چن کی جو ویلیو ہو جاتی ہے, پھر پٹ کریکٹر ہے سی آؤٹ کیا جاتا ہے. نارملی تو یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایبسٹریکٹ لیول پہ یا ہائی لیول پہ تو یہ ہوتا ہے کریکٹر پٹ کریکٹر صاحب کچھ نہ, لیکن ان بٹوین نارملی فلیگز وغیرہ یوز ہوتے ہیں, وہ اس پہ چیک کیا جاتا ہے کہ جی پہلے ظاہر ہے کہ جی 2 ہے,
پھر ایک ٹیمپرری جگہ پہ اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے دونوں کو دیکھتے ہوئے ٹرانسفر کیا جاتا ہے نارملی انفارمیشن کو فرام دا کی بورڈ ٹو دا اسکرین. یہ جو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اگر یہ کنکرنٹ ایگزیکیوشن کی جائے اس کو ایک ہی وقت میں یک وقت جو ہے نا ظاہر ہے ایک ایک کر کے آئے گا لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا کوڈ ہو. وہ یہاں پہ بھی بریک ہو سکتا ہے دوسرے کی باری آ سکتی ہے. تو دیکھیں گے کہ جی یہ پروسیسز ہے اگر وہ انووک کرتے ہیں اسی ایک اسمال پروسیجر کو تو اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ ہر پروسیس چاہے گا کہ یہ جلدی سے جلدی یہ پروسیجر انووک کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر لے لیکن ڈیورنگ ایگزیکیوشن یہاں پہ اپنے ابھی بات کانٹیکسٹ جو کسی بھی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے مشین انسٹرکشن پہ ٹرمینیشن پہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایک مشین انسٹرکشن ایک ہائی لیول لینگویج انسٹرکشن ہے وہ 2 سے 3 مشین انسٹرکشن پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی جو ہم نے دیکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ ایک پروگرام جو ہے کیسے ایگزیکیوٹ کرتے کہاں پہ بریک لگتا ہے تو اس کو پھر وہ کانٹیکسٹ سوئچ سٹیج ہم کہیں گے کہ جی یہاں سی پی یو کسی اور کو دے دیا جاتا ہے پھر وہ ساری ایکٹیویٹیز ہے وہی بعض دفعہ ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں جی ایک ہی فنکشن کے ہر ایک کا اپنا اپنا سلسلہ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی T0 پہ پروسیس P1 انووک کرتا ہے اس کو اور یہاں تو وہ شروع انووک کرتا ہے لیکن یہ کہ جی یہاں سے آفٹر گیٹ کریکٹر ریسپانس یہاں پہ جب آتا ہے تو یہاں پہ کانٹیکسٹ سوئچ ہو جاتا ہے. تو اب یہ بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام اس نے انووک کیا یہاں پہ آ کے یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے لیکن ویریبل ہے یہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ویلیو کریکٹر آؤٹ کو یہاں پہ اس کو کانٹیکسٹ سوئچ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اگلے ٹائم سلائس میں T1 جس کو ہم کہہ رہے ہیں پروسیس P2 آتا ہے جی وہ بھی اسی پروسیجر کو انووک کرتا ہے اس لیے ہم نے کہا کہ شیئرڈ ریسورس ہے ایک ہی فنکشن ہے. تو یہاں پہ P2 آئے گا جی P2 نے کیا کیا کہ جی یہ سارا کچھ کیا اور ایگزیکیوٹ کر. اب یہاں پہ پروسیس P1 نے اے انپٹ کیا تھا لیکن وہ ڈسپلے نہیں ہوا تھا اسکرین پہ اس کے بعد کانٹیکسٹ سوئچ ہو گیا P2 آیا P2 نے کیا B کیا اینڈ کریکٹر B ڈسپلے ہو گیا. اس کے بعد باری آئی ہے جی اگلے ٹائم سلائس پہ P1 کی P1 کیا کرے گا وہیں سے شروع کرے گا یہاں رکا تھا لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جی جو C10 میں جو ویلیو ہے وہ B کی پڑی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جی یہ جو ہے جب یہ ایگزیکیوٹ کرے گا نارملی B ڈسپلے ہوگا A نہیں ہوگا کیونکہ اب B 2 دفعہ ڈسپلے ہو جائے گا. یہ تھوڑا سے ایشوز ہیں جن کی نارملی کنکرنسی کی اگر ہم اس کو پراپرلی نہ دیکھیں اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ پورا پروسیس ہے جب یہ شیئر کیا جا رہا تو ایک وقت میں ایک ہی جو پروسیجر ہے ایک ہی یوزر اور ایک ہی پروسیس ہے اس کو انووک کر سکے. ہم اس کی سمپل بک کیپنگ ایگزامپل دیکھتے ہیں جو بڑا کامن ہے بینکنگ کی سمپل ایگزامپل آپ کو تھوڑا سا اور ریس کنڈیشن اور جو کریٹیکل سیکشن ایشوز ہیں وہ تھوڑا سا پتہ چل جائے. یہ سمپل ایگزامپل ہے جی آل ڈپازٹس اینڈ ودرول سینٹ ٹو دا سینٹرل سرور جی ظاہر ہے کہ وہیں پہ ہوتا ہے آپ ڈفرینٹ برانچز میں آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ایک بینک اکاؤنٹ کے ساتھ. تو یہ سمپل ہے پرائیویٹ منی ٹرانسفر بیلنس ہے جی پبلک ڈپازٹ منی بیلنس از اکول ٹو بیلنس پلس سم. یہ سمپل سے ہے کسی بھی بیلنس کی شروعات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پہ نارملی ہے لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ جی جو ایک سے زیادہ یوزر اسی اکاؤنٹ میں کوئی منی ٹرانسفر کرتے ہیں سیم اکاؤنٹ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے کہ سیم ٹائم کو کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کیا جائے گا پہلے ایک کرے گا ضروری نہیں کہ پوری کی پوری جو ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے ان بٹوین آپ نے ٹرانزیکشن انیشیٹ کیا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ ٹرانزیکشن جو ہے نا پوری نہیں ہوتی لیکن جو سی پی یو پھر کسی اور پروسیس کو یا سی پی یو کوئی اور ٹرانزیکشن پہ ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم وہ سمپل ایگزامپل دیکھ رہے ہیں نارمل ہے جی بیلنس از اکول ٹو بیلنس پلس سم. ان بٹوین یہ جو ہے یہ کرنے کے لیے نارملی کیا ہوتا ہے کہ جی مشین انسٹرکشنز ہیں بیسیکلی جو ٹرانسفر دی ہائی لیول لینگویج انسٹرکشن اس کو آگے مشین لیول میں انسٹرکشن میں موو ہے رجسٹر 1 میں بیلنس کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جی آپ کو اندازہ ہوگا
کہ یہ ارتھمیٹک لاجک یونٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن رجسٹر بیسڈ ساری مینپولیشن ہوتی ہے. انفارمیشن ٹیمپرلی میموری سے اسٹور کی جاتی ہے، پھر میموری سے فیچ کر کے میموری میں اسٹور کی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی بیلنس کی ویلیو ہے، انیشلی بیلنس ویلیو 0 ہے، موو R1 بیلنس ہے، پھر موو R2 سم ہے جی، جو بھی بیسیکلی ویلیو اس میں دی ہوگی، پھر ہے جی ایڈ R1 ٹو R2 اینڈ دین موو بیلنس R1 جی. تو یہی ہوتا ہے نارملی، اسی رجسٹر میں نارملی ویلیو ڈپازٹ کر جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیلنس بیلنس پلس سم ہے جی. تو بیلنس پریویس اماؤنٹ ہے، سم ہے جو بھی ڈپازٹ اماؤنٹ کی جائے گی، اسی کو پھر ان مشین انسٹرکشنز کے حوالے سے دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزامپل میں 2 پروسیسز ہیں، ایک ہی وقت میں کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے کہ جی کسی بھی وقت ہے کہ جی ضروری نہیں ہے پوری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو. ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جی پروسیس آیا، ڈپازٹ کیا اس نے 500 روپیز سے. اس میں کیا کیا، موو R1 بیلنس سی، R1 0 بیلنس تھا، اس میں کر دیا. پھر ہم موو R2 سم، وہ بیسیکلی جو ڈپازٹ ہے جو 500 ڈپازٹ کیا اس میں سم کے حوالے سے بھی دیکھا تھا ہم نے پیچھے. یہ ہے جی اس کے، لیکن یہ اس نے موو کر دیے R2 سم، لیکن آگے اس کے بعد ایڈ نہیں ہوا، R1 R2 ایڈ نہیں ہوا، کانٹیکٹ سوئچ ہو گیا. دوسرا پروسیس ہے، دوسرا یوزر جو وہ اسی اکاؤنٹ میں 1000 روپیز ڈپازٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی جو ساری ٹرانزیکشنز ہیں، موو R1 وہی اسی طرح بیلنس ہے، بیلنس اس کو بھی 0 ہی ملا ہے. موو R2 سم ہے، یہ اس نے کیا ہے جی. اور اس کے بعد اس نے کہا ایڈ R1 R2 ہے، پھر موو بیلنس کم R1، تو ظاہر ہے سم 1000 تھا تو اس پاس جو ہے نا R1 1000 اور بیسیکلی جو ہے نا اس وقت سم بھی 1000 ہو جاتا ہے. جب یہ موو بیلنس R1 ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ R1 میں 1000 آیا، بیلنس میں کیا ہے، and then بیلنس میں یہ جو بیسیکلی ہائی لیول مشین انسٹرکشن ان بٹوین کسی بھی مشین انسٹرکشن کی اینڈ پہ نارملی کانٹیکٹ سوئچ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہی ہے. اب یہ جو پروسیس ہے ظاہر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اسی پہ وہ ٹرانزیکشن جہاں پہ رکی ہوئی تھی موو R1، اب اس نے کیا کیا، ایڈ کیا R1 جی، کیونکہ یہاں پہ جو اس نے ڈیٹا سیو کیا تھا اپنا سارا کچھ کانٹیکٹ سوئچ ہوا جب نا، تو R1 میں بیسیکلی ویلیو جو تھی وہ 0 تھی جی، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے پاس ہوئی تھی. موو R2 سم ہے، سم بیسیکلی 500 کیا تھا، تو اب اس نے دونوں کو ایڈ کر دینا، کیونکہ یہ دونوں رجسٹر سیو ہوتے ہیں اسی طرح ویلیو. یہاں پہ R1 R2 کیا، تو جب یہ دونوں کو R1 R2 کرے گا تو R1 میں جو ویلیو ہے وہ 500 آ جائے گی. جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ اس کے پاس R1 5. اب یہ کیا کرے گا، بیلنس میں وہ 500 کر دے گا. اب دیکھتے ہیں کہ جی ایک پروسیس ہے وہ 500 ڈپازٹ کر رہا ہے، دوسرا 1000 کر رہا ہے. انیشیل ویلیو جو تھی بیلنس کی 0 تھی، تو اصولاً تو 1500 روپے ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی انفارچونیٹلی بیکاز آف دس کانٹیکٹ سوئچ کنکرنسی کے ایشو کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو ریسورس تھا بیسیکلی شیئرڈ ویریبلس تھے، ان کو 2 پروسیسز ان بٹوین پارشلی ایک یوز کر رہا تھا، ایک نے کمپلیٹلی یوز کیا. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو بیلنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لاس ہوا ہے سارا کچھ نا، کہ جی 1/3 ویلیو رہ گئی اس کی، جبکہ اس میں نارملی 2/3 ویلیو جو ہے سم ہاؤ ڈس اپیئرڈ ان دس کانٹیکٹ سوئچ ایشوز ہیں سارا کچھ. یہ بیسیکلی ہے جی، یہ کیا ہم نے ریڈ ایڈ، یہ انٹر لیونگ کیا ہم نے کہ یہ پروسیس P1 کا کر دیا، پھر پروسیس P2 کا کر دیا، سارا کچھ نا اصولاً تو یہ ایک ہی وقت میں یہ ساری جہاں پہ انفارمیشن ماڈیفائی کی جا رہی ہے، انفارمیشن اپڈیٹ کی جا رہی ہے، یہ تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے. سو دس ریس کنڈیشن، کیونکہ ہر پروسیس جلدی سے اب CPU کر کے جلدی کمپلیٹ کرنا چاہ رہا، لیکن اس پہ ریسٹرکشن ہے کہ جی وہ ٹائم سلائس تک ہی یوز کر سکتے ہیں CPU. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی یہ جو ہے نا انٹر لیونگ آف دیز پارشل ایگزیکیوشن دیٹ رنز انٹو ریس کنڈیشن اینڈ ڈفرنٹ کنکرنسی ایشوز اینڈ آل دیس تھنگس. یہ جی ایک دوسری سمپل ایگزامپل ہم آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. ہمارے پاس 2 پروسیسز ہیں، دونوں گلوبل ویریبل شیئر کرتے ہیں، اے بی ہے جی، اور دونوں جو ہے نا مختلف آپریشن پرفارم کر رہے ہیں، لیکن وہ کوڈ ان کا اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو ریلیشن شپ ہے آلویز اے از اکول ٹو بی، ریلیشن شپ از مینٹینڈ. یہ آپریشن ہے نہیں، اے کیا کرتا ہے، پروسیس P1 ہے، اے کو ایڈ کرتا ہے پھر بی کو بھی ایڈ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی اسٹیٹ پہ جب یہ ہوگا. اسی طرح پروسیس P2 ہے،
وہ بی کو 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہے, اے کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. سیکوینس تھوڑی سی فرق ہے, یہ پہلے اے کو کرتا ہے, یہ بی کو کرتا ہے. اب یہ اگر پروگرام انڈیپینڈنٹلی ایگزیکیوٹ کریں گے تو ویلیو ہمارے پاس اگر انیشلی 2 تھی تو وہ اس پہ ظاہر ہے کہ یہ امپلیمنٹ کریں گے 3 ہو جائے گی پھر اس پہ نارملی. لیکن اگر یہ پروسیسز ہیں اس طرح ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, کنکرنٹ ایگزیکیوشن ہے پروسیس P1 اور P2 کی. اب دیکھتے ہیں ٹی ٹائم سلائس 0 پہ جو ہے نا اے نے ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ, پھر بی نے دوسری اپنی پہلی انسٹرکشن کی, پھر پروسیس P1 نے اپنی دوسری ٹرانزیکشن کی, پھر ٹائم سلائس نیکسٹ پہ پروسیس P2 میں اپنی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ. اب یہ اگر اس طرح ایگزیکیوٹ ہوں گے تو جو ریلیشن شپ مینٹین نہیں ہوتا, کیونکہ جو ویلیو ہے یہاں پہ اے 3 کرے گا, بی اس کو 4 کرے گا, then 5 then 6, تو جو بیسیکلی کنڈیشن تھی مینٹیننس آف دیٹ پرٹیکولر کنڈیشن اے اکول ٹو بی وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے جی. اے بیسک نارملی ہے کہ جی کنکرنٹلی, اور اس میں خیال نہیں رکھا گیا زیادہ کچھ. یہ ہے جی نارملی اس طرح کے ایشوز کو بیسیکلی چیک رکھنے کے لیے جہاں پہ کنکرنٹ ایگزیکیوشن ہو رہی تھی پروسیسنگ کی اور وہ ریسورسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپریٹنگ سسٹم کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی وقت صرف ایک پروسیس ہی جو شیئرڈ ریسورسز ہیں ان کو ایکسیس کر رہا ہو. اب آپ نے ابھی دیکھا ہے پریویس ایگزامپل میں اے اور بی دونوں شیئرڈ ریسورسز تھے. T0 پہ ایک پروسیس کر رہا تھا, پھر T2 پہ دوسرا کر رہا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ جی دونوں کی انفارمیشن جو ہے نا اوور لیپ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ایشو آتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف سچویشن ہے جو ویری ٹپیکل ان پاکستانی انوائرمنٹ, وہ ریل روڈ کی بھی دیکھتے ہیں. یہ چیز اس طرح کی جو سچویشنز ہیں ان کو بیسیکلی اسٹڈی کیا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم میں, کریٹیکل سیکشن پرابلم کہتے ہیں اس کو. تو نارملی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کریٹیکل سیکشن پرابلمس کو سلوشنز اور ریسٹرکشن امپوز کرتے ہوئے سالو کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کی جو پراپر ڈیفینیشن کہہ لیں یا ڈسکرپشن ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی پروسیس ہے اپنی ایگزیکیوشن کے دوران وہ شیئرڈ ریسورسز کو ایکسیس کرتا ہے, جو کامن ویریبلس ہو سکتے ہیں, اپڈیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جو پروسیس وہ کریٹیکل سیکشن میں, اور جو کریٹیکل سیکشن کی جو ایکسیس ہے وہ نارملی ایکسکلوسیو ہونی چاہیے. ایک وقت میں ایک ہی جو ہے پروسیس وہ کریٹیکل سیکشن میں ہونا چاہیے, ادروائز اس کے یہ ہے بیسکلی اسی کا ہم نے دیکھا کامن ایشو ہے. ریل ٹریک پاسنگ تھرو مینی اسمال ٹاؤنز اور ولیجز, یہاں پہ پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹس کی رپورٹس بھی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ روڈ پہ لوگوں کا نارملی کچی پکی روڈ جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سو نارملی اگر وہ چیزیں مانیٹر نہ کریں تو سم ہاؤ یہاں پہ بھی آپریٹنگ سسٹم پہ یہ ہے کہ جی یہ شیڈ ایریا, یہاں پہ پھر وہ فائلز ہو سکتی ہیں, ویریبلز ہو سکتی ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیس جو ہے نا کسی بھی وقت میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی دور سے ریل بھی آ رہی ہے, لوگ چاہ رہے ہیں جلدی سے اپنا کام کر لیں, کنکرنسی میں بھی یہی ہوتا ہے, جلدی سے سی پی یو گریب کر کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ خیر یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوتا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹا انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی کرپٹ ہو جاتی ہے, یہاں پہ پورا سسٹم ٹریفک کا ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ ایشو ہے کہ جی سسٹم کو تھوڑا سا ایک آرڈر امپوز کرنا پڑتا ہے جی, جو پروسیسز کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کے لیے. جس طرح یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ بھی ایک جو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے تحت یہاں پہ وہ پھاٹک لگائے جاتے ہیں نا, یہاں پہ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ یہاں پہ پھاٹک نہیں ہوتا تو وہاں پہ تھوڑا سا ایشو آ جاتے ہیں. جب ٹرین نے گزرنا ہے تو پھر یہاں پہ ان پروسیسز کو جو یہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹریفک ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف وہیکلس دے ول بی اسٹاپڈ اور پھر ایک وقت میں ایکسکلوسیو ایکسیس کیا جاتا ہے. یہ بیسک ہے, اور اسی طرح یہی جو ماڈل ہے جی فالو کیا جاتا ہے کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں بھی. تو اس میں یہ تھا, اس کو پھر امپوز کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے جی ایک وقت میں ایک, پھر اس کے بعد دوسرا. یہ دو پروسیسز تھے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ریسورسز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے. اب یہاں پہ جو آرڈر امپوز کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی ڈپینڈ کرے گا کہ یہ پروسیس اس کو پہلے دینی
CPU ये पहले इसको दिया, फिर दूसरे को, दूसरा ऑप्शन ये है कि जी पहले इसको दे दिया फिर दूसरे पे उसको दे दिया। तो नॉर्मली इनको एक ऑर्डर में इम्पोज किया गया, एक गिवन सीक्वेंस में बेसिकली एटॉमिक एग्जीक्यूशन होती है। ये पूरा का पूरा वहाँ पे ये था कि जी नॉर्मली इन बिटवीन एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूट हो रही है, और उस वजह से थोड़े से इश्यूज हमने अभी दोनों एग्जाम्पल में देखा था। ये इसको इम्पोज किया जाता है। और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में नॉर्मली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम समझते हैं कि जी अगर एक हमारे पास n प्रोसेसेस हैं P0 to Pn-1, ये प्रोसेसेस जाहिर है कि जी कोऑपरेट भी कर रहे हैं बाय रिसोर्सेज शेयर करते हुए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि जी जो भी रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से किए जाएं, और फिर इसके लिए वो उनकी जो प्रोसेसेस की सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट कर देता है। ख़ास आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, और उन प्रोसेसेस के बेसिकली सॉल्यूशंस इस तरह इम्पोज किया जाता है कि प्रोसेसेस प्रॉपरली डेटा को शेयर कर पाते हैं। और उसके लिए फिर एक डिसिप्लिन इम्पोज करना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस कब रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। जब वो प्रोसेस एक्सेस कर रहा होगा तो फिर कोई दूसरे प्रोसेस को उसकी एक्सेस नहीं दी जाएगी ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली लीड करती है कि ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सलूशन कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसको फिर एल्गोरिथमिकली के लिए डिफाइन किया दिया जाता है कि जी जाहिर है कि प्रोसेस जो है वो नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होगा, यानी कि प्रोसेस की कुछ इनिशियलाइजेशन होगी, बिगिनिंग सेक्शन अपनी कुछ प्राइवेट चीज़ें देख रहा होगा, एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन आता है। इस एरिया में अपनी एग्जीक्यूशन के इस हिस्से में, कोड के इस हिस्से में जो प्रोसेस है वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहेगा। इसके बाद फिर वो कुछ और अपनी एक्टिविटी करेगा और बेसिकली बिगिनिंग टू एंड हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ये कि जी ये एंट्री टू द क्रिटिकल सेक्शन, ये एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन, ये इनको फिर मॉनिटर किया जाता है। यहाँ फिर एग्जिट आ गया। यहाँ पे ये है कि जी एंट्री पे है सो कोई सारी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में दूसरा यहाँ पे आए तो वो एंटर ना हो पाए। इसी तरह जब ये प्रोसेस है वो अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म करता है क्रिटिकल सेक्शन में शेयर रिसोर्सेज वगैरह को, तब फिर वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है कि जी हम लीविंग, और फिर रिमाइंडर सेक्शन में आ जाता है। और बेसिकली इस तरह के जो नॉर्मल सोल्यूशन है उसको फिर वो किसी कंडीशन वगैरह सेट की जाती है सारा कुछ ना। तो सोल्यूशन जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जी कोई भी, अभी हम देखेंगे मुख्तलिफ तरीके हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाई इम्पोजिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट सेट की गई हैं जिन्होंने फॉर्मली एल्गोरिथमिकली डिफाइन किया अभी, ताकि वो इंश्योर हो सके या यकीनन जो प्रॉपर यूज है रिसोर्सेज का हो सके। वो 3 जो कंडीशन है वही हैं जी, म्यूचुअल एक्सचेंज, दूसरी है प्रोग्रेस, तीसरी है बाउंडेड बिटवीन। म्यूचुअल एक्सचेंज जो कंडीशन है वो स्टेट ये है कि जी अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट मीन एक्सक्लूसिव एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए। दूसरी है प्रोग्रेस की जी, वो कंडीशन ये है कि जी अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं एग्जीक्यूट कर रहा और कुछ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ उन्हीं प्रोसेस को एक्सेस मिलेगी जो अपने रिमेनर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। आपने अभी देखा कि जी क्रिटिकल सेक्शन है, इसका मतलब है कि जी अगर वो लूप में रखी हुई उन्होंने एक्सेस है तो वो उसको नहीं दिया जाएगा, बनिस्बत उसको दिया जाएगा जो उसने अभी बिगनिंग सेक्शन किया और क्रिटिकल सेक्शन। इट मीन्स उसने अभी तक क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं किया, तो उसको प्रॉपर प्रोग्रेशन कहा जाता है कि जी प्रोसेसेस विल बी प्रोग्रेसिंग
टू हैव एन एक्सेस ना, तो ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस ने अभी किया और रिमाइंडर में करना, रिमाइंडर में फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहे ना, वो उसको फिर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तीसरा है जी बाउंडेड वेट है, उस पर कोई लिमिट लगा दी जाती है जी, बाउंड या लिमिट, कि जी इस प्रोसेस ने जो प्रोसेस एंटर होना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, अब जो दूसरे प्रोसेस है, इतने दूसरे प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे उसके बाद यकीनन इसको जो है ना, ये एक इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट नहीं है, वेट नहीं करना पड़ता। सो जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की, तो उसके बाद जो है ना उसको यकीनन ये लिमिट होती है कि जी बाकी दूसरे प्रोसेस हैं 3, 4 या उसके बाद आपकी बारी आएगी, तो देयर इज ऑलवेज ए लिमिट। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोसेस स्मूथली एंड विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड कैन वर्क प्रॉपर्ली। ये थोड़ा सा आ जाता है उसके। तो नॉर्मली जी मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेज यूज़ की गई हैं कंप्यूटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 4 अप्रोच हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमिटिव्स यूज़ करते हो, हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। इस कोर्स में हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे बड़ी डिटेल में, चौथे को अपने नहीं थोड़ा सा अगर देखेंगे, और ये इनकी हम डिटेल। और आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात करेंगे कि जी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन किसको कहते हैं और कैसे इसको यूज़ किया। सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस का मतलब ये है कि जी जो प्रोसेसेस है जी कोडिंग हुई है उसके अंदर ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं डिसिप्लिन करने के लिए या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए, उसी के अंदर ही बेसिकली एम्बेड कर दी जाती है, उसी का हिस्सा होती है। अगर वो वेरिएबल वगैरह फ्लैग वगैरह सेट किए हैं तो वो जो प्रोसेस है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही देखते हैं कि जी क्या एंटर हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में। जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा फिर वो इंडिकेट करे, अपने कोड में ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह रख दी जाती है ताकि वो जो तीनों कंडीशन हमने सी हैं वो सेटिस्फाई किया जा सके। साथ शुरू में लोगों ने ये कहा कि मसला ही कोई नहीं, नॉर्मली सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बड़ी आसानी से प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन उसके काफ़ी वक्त लगा, लोगों ने मुख्तलिफ ऑप्शन ट्राई किए, लेकिन नॉर्मली जो बेस्ट सोल्यूशन कंसिडर किया था सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वो भी सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए, वो था बेसिकली पीटरसन्स सोल्यूशन जी। 2 रिस्ट्रिक्टेड 2 प्रोसेसेस तक ही है, और ऑल्टरनेट एग्जीक्यूशन भी प्रोविजन के देता है कि जी जो प्रोसेसेस हैं आपस में वो एग्जीक्यूट कर सकें एक दूसरे के बाद। इन सारी चीज़ों को नॉर्मली पीटरसन्स का सोल्यूशन, एक और डेकर का एल्गोरिथम था, लेकिन ये पीटरसन सोल्यूशन टेस्टिफाई एंड वेरीफाइड ऑल 3 कंडीशंस जो भी हमने डिस्क्राइब किए हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट। और ये जो इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली ये है जी प्रोसेस PI देखते हैं 2 प्रोसेस हैं और ये उसके जी शेयर्ड हैं जी 2 प्रोसेस P0 P1, PI PJ, I is equal to 0 and J is equal to 1 minus 1। ये दोनों डेटा आइटम शेयर करते हैं, बूलियन फ्लैग, array of flags, flag I, flag J। इनिशियली फ्लैग्स फॉल्स होते हैं, इनिशियल वैल्यू टर्न की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, वो या तो आई होगी या जे होगी। तो आप देखते हैं ये कोड उसका है जी, वाइल कंडीशन ट्रू, रिमाइंडर बिगिनिंग सेक्शन। वाइल ट्रू बिगिनिंग सेक्शन है जी, कोई भी सर्टिफिकेट सेक्शन होती है, सबसे पहले वो क्या करता है, प्रोसेस अपना फ्लैग सेट करता है ट्रू को। इट मीन्स के जी प्रोसेस PI इज इंटरेस्टेड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। फिर वो क्या करता है जी टर्न इज इक्वल टू जे, अब अपनी बारी जो है ना वो दूसरे प्रोसेस को दे देता है। जिस तरह हमारे यहाँ जो नॉर्मली अक्सर करते हैं कि जी पहले आप जो भी कोई सर्विस अटेन करनी होती है, तो यहाँ पे फिर वो टेस्ट किया जाता है जी, वाइल फ्लैग ऑफ जे उसको देखा जाता है जिसको बारी दी थी, कहीं वो भी तो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर तो वो है वाइल फ्लैग ऑफ जे एंड टर्न भी जे, उसको टर्न तो दी हुई है लेकिन वो अगर वो इंटरेस्टेड भी है, बारी तो उसको दी है, वो फिर क्या करेगा, ये जो प्रोसेस PI है डू नथिंग, इसमें लूप में इसको टेस्ट ही करता रहेगा कब ये कंडीशन जो है ना फॉल्स होती है, फिर वो आगे जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट मीन्स कि जी उसको टर्न तो दी गई है लेकिन वो प्रोसेस PJ इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो फिर ये फ्लैग जी उसका फॉल्स होगा,
تو پھر یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو یہاں پہ پھر کریٹیکل سیکشن میں انٹر ہو جائے گا. جب یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہے جی تو پھر جب وہ ایگزٹ کرے گا وہ فلیگ آف آئی کو فالس کر دیتا ہے. پھر ریمائنڈر سیکشن اور پھر اس کے بعد ڈو. اب آپ پروسیس پی جے کو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہی کچھ ہے, اس نے بھی اپنی انٹرسٹ شو کیا لیکن باری دوسرے کو دے دی, وہ بھی وہی کنڈیشن ہوگا. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اپنی اپنی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی آ کے ادھر دیکھتے ہیں آئیں گے, اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر انسٹرکشن کے بعد ہم کانٹیکسٹ سوئچ کر رہے ہیں, ابھی ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین بھی کریں گے. ہر ایک ہائی لیول انسٹرکشن ہے, یہاں پہ آیا پی آئی آیا, یہاں پہ کیا کانٹیکسٹ سوئچ ہو گیا, پھر یہ آیا اس نے بھی انٹرسٹ شو کر لیا, ٹھیک ہے جی. پھر اس نے ٹرن باری جے کو دے دی, یہاں پہ کانٹیکسٹ سوئچ کر دیا ہم نے. پھر اس نے ٹرن آئی کر دیا. اب دیکھتے ہیں اس سٹیج پہ دونوں کی انڈیکیشن ہے, لیکن جو بھی اسٹیٹمنٹ اینڈ پہ ٹرن کی ویلیو سیٹ کرے گا وہ ہو جائے گی, کیونکہ اوور رائٹ کر دی گی تو ٹرن کی دو ویلیو نہیں ہے, ایک ہی رہ جائے گی. تو یہاں پہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ اینڈ پہ ایگزیکیوٹ ہوا تھا تو آپ دیکھتے ہیں دونوں میں سے ایک وائل اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گا. اٹ مینس کہ جی ایک انٹر ہو جائے گا, دوسرا پھر وہ وائل پہ لوپ کرتا رہے گا. یہ اس کا تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا. باقی لوگوں نے شروع میں نے بتایا نہیں کہ یہ سافٹ ویئر میں فلیگز وغیرہ کو یوز کرنے کی کوشش کی, سارا کچھ نا فلیگ کو ٹیسٹ کرنے کی, وہ نئی بات بنی سارا کچھ نا. تو یہ بھائی سمپلی ایک ٹرن ویریبل انٹروڈیوس کر کے فلیگ کی ویلیو تو سیٹ کی سارا کچھ نا, کیونکہ یہ جو چیزیں ٹیسٹ سیٹ کی جاتی ہیں اسی میں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرن کسی بھی سٹیج پہ اگر ایک ایک انسٹرکشن ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ٹرن کی ایک ویلیو ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک وائل فلیگ ٹرو ہو جائے گا تو پھر وہ لوپ کرے گا. اٹ مینس کہ اس کی ویلیو ہو جائیں گی, پھر دوسرا انٹر ہو جائے گا, اور پھر جب یہ جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسرا فلیگ بھی بیسیکلی ریسیٹ ہو جائے گا اور وہ کریٹیکل سیکشن میں انٹر ہو جائے گا. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں میک شور کیا جاتا ہے کہ جی کسی بھی وقت ایک ہی پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہو. دوسرا یہ کہ یہ پراپر پروگریشن ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں ہے اس طرح سلسلہ, ایک وہی پروسیس جو ہے دوسرا ظاہر آلٹرنیٹ کرے گا. پی آئی ہے تو پی جے ہے تو اس کی باری آ جائے گی, آلٹرنیٹ ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے. اسی طرح باؤنڈیڈ بھی ایک ہے, ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے تو ایک کے بعد ڈیفینیٹلی اس پروسیس کی باری آ جاتی ہے. تو تینوں جو کنڈیشنز ہیں یہاں پہ سیٹسفائی ہو جاتی ہیں. اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک جو ابھی سمپل بک کیپنگ ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی, دو پروسیسز ہیں جی, تو ہم نے دیکھا تھا دو پروسیسز میں جو انسٹرکشن ایک ایک کر کے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, تو وہی جو کیس ہے ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں, اور یہ ہمارے پاس تھا انیشل اسٹیٹ ہے جی. اب دیکھتے ہیں یہ تھا, یہ ہمارے پاس کیس آیا تھا کریٹیکل سیکشن میں, اے بی شیئرڈ ویریبل دونوں میں یہ تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ جی پہلے ٹائم سلائس ایکسپائری ہم ہر انسٹرکشن کے بعد کر رہے ہیں جی, تھوڑا سا کیئرفلی دیکھنا ہوگا آپ کو. پھر دوسرے ٹائم سلائس پہ دوسرے پروسیس کو دیجیے اس طرح کر کے. اب یہ جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, جب ہم نے کریٹیکل سیکشن پہ ریسٹرکشن امپوز نہیں کی, کوئی ڈسپلن نہیں کیا ان پروسیسز کو, سادہ ہی ہے, تو یہ پھر یہ آ جائے گا اے انیشل ویلیو ہم نے کہا 2 ہے, بی 3 کرے گا, 4 کر دے گا اس کو, پھر 5 اور اے 6 سے انکنسسٹنس ہوگی, یہ کنڈیشن ہولڈ نہیں کرتی, جو ایشوز آتے تھے کچھ. اب ہمیں اسی پروسیس کو, دونوں پروسیسز کو کریٹیکل سیکشن, یہ بیسیکلی سارا کچھ کریٹیکل سیکشن ہے, یہاں پہ بگننگ سیکشن بھی اینڈ ہے, ریمائنڈر سیکشن بھی اینڈ ہے. تو ہم یہ جو ابھی کریٹیکل کا سلوشن ہے اس کے حوالے سے اس دو پروسیسز پہ کوڈ امبیڈ کریں گے, انٹری ٹو دا کریٹیکل سیکشن, ایگزٹ ٹو دا کریٹیکل سیکشن, کریٹیکل سیکشن, یہ کریٹیکل سیکشن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ بیسیکلی ویلیوز کو کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی فلیگ آف آئی از اکول ٹو فلیگ آف جے, سوری یہاں پہ دونوں فالس ہیں, تو یہ جے کر لیجیے گا یہاں پہ جی تھوڑا سا ہے. یہ پروسیس پی آئی ہے جی, یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اس کی بیسیکلی انٹری کی کنڈیشن ہے, فلیگ آف آئی کیا, ٹرن جے کیا, پھر یہ یہاں پہ جی یہ ہے ڈو نتھنگ والا, اس میں لوپ میں جائے گا سارا کچھ نا. تو پھر اس کے بعد یہ کریٹیکل سیکشن ہے, یہ پھر ایگزٹ ٹو دا کریٹیکل سیکشن ہے, ریمائنڈر سیکشن ہے. اسی طرح یہ پروسیس کا ساری انفارمیشن ہے. تو اب شروعات کرتے ہیں کہ جی پروسیس
T0 पे जो है टाइम स्लाइस जो दिया है a इज इक्वल टू a प्लस 1 वो एग्जीक्यूट करेगा pi है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये प्रोसेस pi, तो वही इंस्ट्रक्शन जो अभी हमने एग्जीक्यूट की थी उसके हवाले से। तो यहाँ पे देखेंगे हम pi ने क्या किया जी, फ्लैग ऑफ i ट्रू किया, टर्न j की किया, वाइल फ्लैग ऑफ j वो फॉल्स थी एंड टर्न इज इक्वल टू j थी, दोनों कंडीशंस बेसिकली फॉल्स हो गई हैं। तो ये उसने a इज इक्वल टू a प्लस 1 किया जी, a की इनिशियल वैल्यू 2 रखी हमने, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया जी। हमने कहा कि एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे जी, फिर CPU किसी दूसरे को मिलेगा, अगला टाइम स्लाइस है जी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब तक ये हुआ है तो वैल्यू जो है ना, स्टेटस क्या हो गया, फ्लैग ऑफ i ट्रू किया थी उसने, ठीक है, टर्न उसने j की हुई थी, a को उसने 2 प्लस 1 किया, 3 आ गया, b बेसिकली वो वही वैल्यू जो a इक्वल टू b इक्वल टू 2 था वो 2 रहेगी साहब, यहाँ पे था जी। उसके बाद है जी T1 पे, हम T1 पे क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगला टाइम स्लाइस है pj को मिला है, तो pj शुरुआत करेगा यहाँ से जी। हमने क्या किया जी, हमने रोक दिया यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आपको क्यों रोका है। फ्लैग ऑफ j इज इक्वल टू ट्रू, अपने आप को उसने इंडिकेट किया कि ये प्रोसेस पे जे pj इंटरेस्टेड टू एग्जीक्यूट, फिर उसने बारी दी है टर्न प्रोसेस i को। अब उसने चेक किया फ्लैग ऑफ i ट्रू है एंड टर्न इज इक्वल टू i वो भी ट्रू है, ये फिर यहाँ पे लूप करेगा सारा कुछ नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रू है, अगर वो फॉल्स होगा तो आगे जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉप हो गया, बिजी वेट करेगा, इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हुआ है, फिर जाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, तो उसके बाद फिर जो स्टेटस है जी आप देखते हैं, ये स्टेटस है जी, फ्लैग ऑफ i भी ट्रू है, फ्लैग ऑफ j भी ट्रू, दोनों इंटरेस्टेड है, लेकिन इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। अब उसने वाइल लूप में जो अपना टाइम ज़ाया कर दिया, तो यहाँ पे इसको रुका हुआ, यहीं से शुरुआत करनी है इसने, जब उसको दोबारा टाइम स्लाइस मिलेगा। मीनवाइल जी अगला टाइम स्लाइस है वो उसको प्रोसेस को जहाँ पे उसको रुका हुआ था वो उसने क्या करना, उसने वहीं से शुरू करना है जहाँ पे उसको रुका था, तो उसने b इज इक्वल टू b प्लस 1 एग्जीक्यूट कर देना। यहाँ पे फिर क्या होगा, b इज इक्वल टू b प्लस 1, फॉल्स आई किया उसने, फ्लैग आई को फॉल्स किया, b की वैल्यू 2 थी 3 हो जाएगी, फ्लैग ऑफ i इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगी, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये टर्मिनेट हो गया। उसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं है, तो इसी प्रोसेस pj को फिर मिलेगा टाइम स्लाइस, यहाँ से बेसिकली क्या करेगा, ये जहाँ पे रुका हुआ था वहीं से शुरू करेगा, क्योंकि अब उसको फ्लैग ऑफ i जो है ना तो बेसिकली फॉल्स है, टर्न उसने पहले उसको दी हुई थी, तो जाहिर है कि ये एंड ऑपरेशन है, तो ये कंडीशन लूप वाली जो डू नथिंग था वो बेसिकली फॉल्स हो गई है। तो आगे आके उसने क्या किया, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसने b को बुनियादी तौर पे 6 कर दिया, और उसके बाद टाइम स्लाइस हो गया। वो हमने ये कहा था कि हर मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, सॉरी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन पे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे, तो उससे टाइम स्लाइस ले लिया गया। उसके बाद फिर जी उसकी बारी है कि उसने अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, अगला टाइम स्लाइस इसको मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, तो यहीं से फिर वो शुरू करेगा जी। और a इज इक्वल टू 2 प्लस a करेगा, फ्लैग ऑफ i करेगा, तो यहाँ पे a को जब उसने 2 से मल्टीप्लाई की वैल्यू 6 होगी, फ्लैग ऑफ i जो शुरू वैल्यू थी कुछ टर्न इज इक्वल टू i रह जाएगा, सारा कुछ नहीं। तो ये अगर आप देखते हैं जी बुनियादी तौर पे इस सोल्यूशन में एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, नोटिस करने वाली बात ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन इस तरह इम्पोज की गई है कि ये प्रोसेसेस को डिसिप्लिन कर दिया गया, जो हमने विजुअली दिखाया था ना कि जी यहाँ पे इन बिटवीन नहीं है कि प्रोसेसेस ए को कर दिया एक इंस्ट्रक्शन बी को, आपने देखा यहाँ पे मेक श्योर किया जा रहा है कि इसके लिहाज से कि जी प्रोसेस पी आई कंप्लीट हो, फिर उसके बाद प्रोसेस पी जे जो है ना वो कंप्लीट हो। अब ये कोड के अंदर ही इम्बेड की गई इस तरह कंडीशंस, वाइल टेस्ट की फॉर्म में नॉर्मली टेस्टिंग करते हुए डिफरेंट फ्लैग्स वेरिएबल्स की, कि यहाँ पे पी आई एग्जीक्यूट होता पहले, फिर
پی جی ہوتا ہے. یہ اگر اس طرح کرتے ہیں نارملی بھی کنکرنسی کے حوالے سے تو بھائی ریسٹرکشن اپوز کرتی ہو تو یہ تھوڑا سا کنوینئنٹلی آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ یہ اس کا تھوڑا یہ جو سافٹ ویئر سولوشن کا تھوڑا سا مین پرابلم ہے جو بزی ویٹ سچویشن کا ڈو نتھنگ اپروچ. جب وہ وائل ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ٹیسٹ تو کسی اور پروسیس نے بیسیکلی اس ویلیو کو سیٹ کرنا ہے فلاں کی ویلیو کو بے مقصد سی وہ ایگزیکیوشن ہے نا بیسیکلی ٹائم جو ہے نا بیجا مصروف رکھتے ہوئے سی پی یو کو نا تو یہ اس کی ڈرا بیک ہے. بزی ویٹ سچویشن ہے ڈو نتھنگ اپروچ یوز کی جاتی ہے وچ آف کورس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. تو یہ یہاں پہ پھر ان پروڈکٹیو ہوتے ہیں ریسورس کو کنزیوم کیا جا رہا ہے بجلی لوپ سے نا سارا کچھ نا وہ دیکھتے ہیں تھوڑے سے ایشو ہے. تو آپ یہ ایک تھوڑا سا آپ کے لیے کوئز ہے تھوڑا سا غور کیجیے گا اس کو دیکھنے کے حوالے سے کہ جی پیٹرسنس کا جو سلوشن ہے وہ 3 پروسیسز کو بڑی سا لوگوں نے اس کو n پروسیسز پہ لے کیا ہے کیو وغیرہ لگا کے نا تو یہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. یہ آپ کے لیے جو ہے نا کوئز چھوڑے جا رہے ہیں بیسیکلی سیلف اسیسمنٹ کوئز ہے. آپ اس کو کیئرفلی ویو کریں کوڈ کو جہاں پہ پھر ماڈیفائی کریں اور ماڈیفکیشن آپ نے کرنی ہے کہ یہ انٹری اور ایگزٹ سیکشن ہے جو کوڈ کے وہ تو وہی رہیں گے وہ ہم نے بتایا بھی 3 پروسیس کیا کرتے ہیں سارا کچھ نا اپنے یہ ریلیشن شپ ٹرو ہولڈ کرنی ہے. یہ ہے جی سیلف اسیس کوئز ہے آپ خود سے یہ پی آئی ہے جی پی جے پی کے اس میں دیا ہوا ہے یہ 2 سے ملٹیپلائی 3 سے کسی بھی وقت میں اگر آپ دیکھیں گے پہلے ہی اگر یہ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے جو ویلیوز وہ سیم ہی رہتی ہے نا ٹو مینٹین دیٹ ریلیشن شپ. لیکن آپ نے 3 پروسیسز کے لیے کرنا جی. نارملی ویب سائٹس پہ اگر آپ دیکھیں گے جو میگوار کا اور نارملی ایک سلوشن ہے n پروسیسز کے بھی لوگوں نے کیا ہوا لیکن آپ اس کو تھوڑا سا 3 کے لیے کر کے مینولی اس کو ویریفائی بھی کر کے دیکھیں گے تینوں کنڈیشن ہولڈ ہوتی ہیں کہ نہیں.